الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن أول بيت وُضِعَ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا صحیح جانے گدا جانے وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا صحیح جانے
گدا جانے، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے، بڑے پیارے، بڑے دلارے، صاحب نظارے، امت کے غمخوار، نبیوں کے تاجدار، غلاموں کے لجپال، حضور سرور عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار بے مثل محبوب کی بے مثل ذات کی نظر سامعین عزیز شام آج بیت اللہ شریف کی عظمت کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ آج کل سرکار کے غلاموں کے قافلے جا رہے ہیں، تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس جمعہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی عظمت کے بارے میں لوگوں کو بتلایا جائے۔ تو جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، آیا نمبر 96 ہے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ذیشان ہے، سیدہ آمنہ سلام علیہا کہ لاڈلے کی میٹھی میٹھی زبان ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے، وہ مکہ میں ہے، اور بڑا بابرکت ہے، اور ہدایت اور رہنمائی پوری کائنات کو دینے والا ہے۔ Surely the first house of worship established for the mankind is Kaaba in Makkah, full of blessings and guidance for the universe۔ اللہ سبحانہ نے بڑے بہترین انداز میں اپنے گھر کی عظمت کا تعارف فرمایا ہے۔ آج کچھ علمی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے سارا پانی پانی تھا، یہ زمین وغیرہ کچھ نہیں تھی، نہ کوئی آسمان تھا، صرف پانی تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ بھی پانی کے اوپر تھا۔ قرآن مقدس میں الفاظ ہیں، کان عرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ بھی پانی کے اوپر تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ کے حکم سے پانی سے جاگ بنائی گئی، اور اس جاگ سے پھر زمین بنائی گئی۔ تو سب سے پہلے جس جگہ پہ جاگ بنی وہ بیت اللہ شریف ہے، اور یہ پوری دنیا کا مرکز ہے، سینٹر ہے، چاروں طرف سے کھینچ لیں ہاتھ، بالکل سینٹر ہے، اور اس کے اوپر آسمانوں کے بالکل درمیان جو بیت المعمور ہے وہ بھی اس کے اوپر ہے، وہ سارے آسمانوں کا مرکز ہے، یہ ساری زمینوں کا مرکز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سبحانہ نے ہر چیز سے پہلے اپنے میلاد والے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا، اس کے بعد پھر اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، اور آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اور آسمانوں پر بیت المعمور بنایا،
فرشتے اس کا طواف کرتے، اللہ کی رضا حاصل کرتے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے۔ تو جو فرشتے زمین پر تھے انہوں نے عرض کیا مولا یہ زمین پر بھی اپنا گھر بنا دے، ہم بھی اس کا طواف کریں، تیری رضا حاصل کریں، تیری خوشنودی حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے زمین میں آنے سے 200 سال پہلے کی بات ہے، ساوی شریف کی پہلی صفحہ 150 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، اور پہلی جو میں نے روایت بیان کی ہے وہ معراج النبوت کی پہلی صفحہ 363 کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نورانی اور بے خطا فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سفید چمکدار موتیوں سے بیت اللہ شریف کو بنایا، اور اس کی تعمیر کے 200 سال بعد آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، پھر انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی عمارت کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، صرف بنیادیں رہ گئیں۔ تو ایک سرخ ٹیلا سا رہ گیا طوفان نوح کے بعد، صرف سرخ ٹیلا تھا، تو لوگ آتے طواف کرتے، دعا کرتے اور برکت حاصل کرتے۔ اس کے بعد معراج النبوت کی پہلی صفحہ 364 ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اب عصر نو اس کی تعمیر کریں بیت اللہ شریف کی۔ تو دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین آئے، کیونکہ بنیادیں بھی جو پانی کی نظر ہو چکی تھی انہوں نے آ کے بتایا، نشاندہی کی کہ یہاں بنیادیں تھیں، یہاں تعمیر کی۔ دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیج دیا، جس جگہ کے اوپر جتنی جگہ کے اوپر حرم کی تعمیر ہونی تھی، اور اس کے مطابق اللہ کے خلیل علیہ السلام نے اپنے پیارے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ جو آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اس وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، وہ بڑے بڑے پتھر لا کے دیتے، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ 30 بندے مل کر وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے تو جو فرشتے لے کر آتے اور آدم علیہ السلام چنتے۔ اور اس کے بعد جب یہ باپ بیٹا دونوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو تعمیر کرنے کے بعد سامنے کھڑے ہو کے عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہم بھی کچھ چیز اللہ کے بارے میں پیش کرتے ہیں تو اللہ کے خلیل کی یہ سنت ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے قبول فرما لے، یا اللہ ہم سے اس چیز کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے میرے اور آپ کے کریم آقا کا میلاد شریف پڑھا۔ قرآن مقدس میں موجود ہے، 164 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ جب تعمیر مکمل ہو چکی، دعا مانگ چکے، پھر عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پالنے والے اب اپنے میلاد والے محبوب کو بھیجنا نا، تاکہ تیرے کعبہ پاک صاف ہو جائے، اس کی رونوں کو چاند چاند ڈھانک دے اور قیامت تک اس کا مقام بڑھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے خلیل ذرا منادی کرا دو نا، اعلان فرما دو کہ لوگ میرے گھر کا حج کریں۔ اس دعا کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، 17واں پارہ سورہ الحج کی آیت نمبر 22 ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان فرما دو، اذان دے دو۔ اذان بھی اذن ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ اعلان فرما دو، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کا اعلان کر دو۔ اور آگے یہ مدارات النبوت کی دوسری صفحہ 385 کے اوپر روایت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوہ ابو قبوس کے اوپر چڑھے، یہ بالکل بیت اللہ شریف کے سامنے پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھ کے جو آپ نے اعلان فرمایا وہ میرے آقا کریم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا۔ اس کے اوپر کھڑے ہو کر نا کوہ ابو قبیس کے اوپر اللہ کے خلیل علیہ السلام نے جو فرمایا، میرے آقا کریم فرماتے ہیں آپ نے اعلان دیا، فرمایا
میں کہ یا عباد اللہ یجیب داعی اللہ وحجوا بیتہ. فرمایا دنیا والو اللہ تعالیٰ کے منادی کی آواز کو سنو. اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ ینادی داعی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، اللہ تعالیٰ کے اعلان کرنے والے کی آواز کو سنو. فحجوا بیتہ، اور اس کے گھر کے حج کے لیے آؤ. تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں اعلان تو انہوں نے کو ابو قبیس کے اوپر کیا، لیکن اس کی گونج ساری دنیا میں سنیں گے. جو سویا ہوا تھا اس نے بھی سنا، جو جاگ رہا تھا اس نے بھی آواز کو سنا، اور عالم ارواح نے بھی، ان لوگوں نے اس کو سنا. اور جس نے آپ کی آواز پر ایک دفعہ لبیک کہا وہ ایک حج کرے گا زندگی میں. یہ جو حج کرنے نہیں نہ جاتے، کوشش کرتے ہیں. میں نے جب مجھے گریجویٹی ملی تو میں نے یہ نیشنل بینک میں جنوری میں پیسے جمع کرائے حج کے، تو مئی میں انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب پیسے لے لیا، ہم کا نام نہیں آیا. اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ حدیث بتلا رہی ہے جس نے ایک دفعہ اس وقت لبیک کہہ دیا اللہ کے خلیل کی آواز پہ، وہ زندگی میں ایک حج کرے گا. جس نے 2 دفعہ لبیک کہا وہ 2 حج کرے گا. جس نے 3 دفعہ لبیک کہا 3 حج کرے گا. اور جو اس وقت ان کی لبیک کا آواز نہ دے سکا وہ ساری عمر حج نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فرض جو ہے وہ پورا فرما دیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خلیل اب میرے گھر کا ادب و احترام ہی لوگوں کو بتاؤ نا. پہلا پارہ آیت نمبر 125 ہے سورہ البقرہ کی. یہ ادھر کچھ نہیں لکھا ہوا. یہ کرم ہے میلاد محبوب کا اور میرے شاہ کریم کا کہ جو چیز پڑھی ہے وہ سینے میں محفوظ کی ہے. کبھی اب اگر آگے موبائل نہیں رکھا نہ کوئی کتاب کھولی ہے. اب یہ 125 نمبر آیا تھا سورہ البقرہ کی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خلیل اللہ کو میرا گھر تو بنا دیا نا، اب اس کی صفائی ستھرائی بھی ہونی چاہیے نا، اس کے ادب و آداب کا لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے میرے خلیل اب میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو، پاک صاف کر دو. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. کن کے لیے؟ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے. کن کے لیے؟ وہاں رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام ہے، کیا شان ہے.